الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جام میری توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، جام میری توبہ شکن، توبہ میری جام شکن. سامنے ڈھیر پڑے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء قائلة له ان الحیاة دقائق و ثوانی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ دنیا کو ختم ہونا ہے اور اپنے کیے کے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اس سے پہلے قبر کی تنگیاں ہیں، حشر کی مصیبتیں ہیں، پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ ہے. پھر پل صراط سے گزرتے ہوئے کسی کو کٹنا ہے، کسی کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے، اور کسی کو بجلی کے کوننے کی طرح گزر جانا ہے. یہ دنیا اللہ نے سجائی ہے. اس دنیا کو اللہ نے انسانوں کی چاکری کے لیے پیدا کیا. اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے دار العمل بنایا. جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. جتنا چرب سے چرب زبان ہو، جتنا صاحب البیان ہو، لیکن اللہ کے سامنے ایک نہیں چلنے کی. جتنے عہدے والا ہو لیکن اللہ کے سامنے چلنے والا نہیں. جتنا مال و دولت والا ہو لیکن رشوت چلنے کی نہیں. جتنے بڑے کنبے والا ہو لیکن فلا انساب بینہم، اس دن رشتے کام نہیں آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس سے زیادہ دہشتناک منظر کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر کیا ہوگا کہ یہ انسان
جو اپنے ماں باپ کے لیے فکر مند رہتا ہے، وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہتے ہیں، خود بھوکے رہ کے اس کو اپنے منہ کا نوالا کھلاتے ہیں۔ ماں کی ممتا نہ ہو تو اولاد سسک سسک کے مر جائے، گندی رہے، غلیظ رہے۔ ماں کی ممتا نہ ہو تو رات میں جاگ کر اولاد کے ناز و نخرے اٹھانے والا کوئی نہ ہو۔ ماں کی ممتا نہ ہو تو قحط سالی کے عالم میں بھی اولاد کی فکر کرنے والا نہ ہو۔ صومالیہ میں جو واقعات ہوتے رہے، آپ دیکھیے کہ ماں ہڈی کا ڈھانچہ ہے، لیکن اپنے جگر گوشے کو اپنے سینے سے لگائی ہوئی اس کی بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے فکر مند ہے۔ باپ ہر تکلیف اٹھا رہا ہے، نہ اپنے آرام کو دیکھ رہا ہے، نہ اپنے سکون کو دیکھ رہا ہے، دن میں بھی مصروف، رات میں بھی مصروف، کہ میرا بیٹا تکلیفوں سے آزاد ہو جائے۔ اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے فکر مند ہے، ایک مرحلہ آتا ہے کہ بیوی کی ناز برداری کی جا رہی ہے، بیوی شوہر کی ناز برداری کر رہی ہے، اور ذرا سا بخار ہو گیا، سر میں تکلیف ہو گئی تو ماں بھاگی چلی آ رہی ہے، باپ بھاگا چلا آ رہا ہے، بیوی چلی آ رہی ہے، اولاد چلی آ رہی ہے، رشتہ دار چلے آ رہے ہیں۔ ایک شفقت کے آغوش کے اندر، رحمت کے آغوش کے اندر، محبت کے آغوش کے اندر لپیٹنے والے موجود ہیں، جو بڑے سے بغرے زخم کو بھی مندمل کر دینے والی چیزیں ہیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر کسی آدمی کے ذرا سے پھانس چبھ جائے اور کوئی یہ کہے بھگتو، تو تکلیف سے وہ چیخ اٹھے گا، اس کو اتنی تکلیف اس پھانس سے نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس جملے سے ہوگی۔ اور حشر کا میدان، جس میدان کے اندر انسان تکلیف سے بلبلا رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی سر تک، کوئی سر سے پاؤں تک اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے بقدر غرقاب ہوگا، اور زمین تانبے کی بن جائے گی۔ اس کا تصور کیجئے کہ اگر آپ دھوپ کے اندر کوئی لوہے کی چیز رکھ دیجئے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تمام میٹلز کے اندر سب سے زیادہ دھوپ کی تپش کو قبول کرنے والی اور گرم ہو جانے والی چیز تانبا ہے، تانبے کی زمین ہے، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہے، اور اللہ جلال کے اندر ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی سجدہ ریز ہے، اور ہر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر نبی کہہ رہا ہے نفسی نفسی، میرا کیا بنے گا، اور ایک ہیبت کا عالم ہے۔ اس ہیبت کے عالم کے اندر کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا، آدمی تڑپ کے اپنے بھائی کو دیکھے گا، پکارے گا بھائی میں تمہارے لیے یہ کرتا رہا، وہ ہاتھ جھٹک دے گا، ابھی میری پڑی ہوئی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں جانے والا۔ وہ امی و ابی، وہ ماں جو کہ اپنی ممتا کے بل بوتے پہ ایک ممتاز مقام رکھتی ہے، وہ ماں منہ پھیر کے چلی جائے گی۔ وہ ابی، وہ باپ جو مشقتیں اٹھاتا تھا، ناز و نخرے اٹھاتا تھا، اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دینے پہ آمادہ تھا، وہ باپ بھاگ رہا ہو۔ وہ صاحبتہ، بیوی، وہ بنی، اولاد، سب بھاگ رہے ہو۔ ایسے دہشتناک وقت کی تیاری اس دارالعالم میں کرنی۔ ہم سوچے تو ذرا سا، اللہ رب العالمین یاد دلا رہے ہیں، یا ایھا الناس، چاہے تم یہودی ہو، چاہے تم نصرانی ہو، چاہے تم مجوسی ہو، چاہے تم مومن ہو، سب کو اللہ رب العالمین خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق۔ یہ کسی عام انسان کا وعدہ نہیں ہے، کسی بڑے انسان کا وعدہ نہیں ہے، خالق کائنات کا وعدہ ہے کہ اس دنیا کو ختم ہونا ہے اور انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔
پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو جب یہ چیز واقع ہونے والی ہے تو تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکہ باز شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ شیطان کی چال بازیوں کو سمجھو، شیطان کی مکاریوں کو سمجھو، یہ اللہ رب العالمین خطاب فرما رہے ہیں، انتہائی محبت سے خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ شاید نہ ہو، لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ نا امیدی کا ایک عالم ہو، اور کوئی ایسی نا امیدی میں جبکہ نفس نفسی کا عالم ہو، کوئی شفقت سے ہاتھ رکھ دے اور کہے میاں فاروق، تو آدمی محبت سے ایک دم پلٹ کے دیکھے گا کہ تم نے مجھے پہچان لیا، ہاں میں ہوں فاروق ہوں، میری مدد کرو۔ اللہ رب العالمین ان سختیوں کو جانتے ہیں، ان سختیوں کو سمجھتے ہیں، ان سختیوں کو بنایا ہے، وہ اللہ رب العالمین آج خطاب کر کے اپنے بندوں سے شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دیکھو دنیاوی زندگی کے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ شیطان دھوکے باز، مکار، چال باز اور تمہارا کھلا ہوا دشمن تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا نے ہر چیز کا انکار کیا لیکن موت کا انکار نہیں کر سکی، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اور یہ مطالبہ کیا کہ میں اس کا مستحق ہوں، اس کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، لیکن موت کا انکار نہیں کر سکے۔ اتنی یقینی چیز اور اس سے ہم اتنے بے خبر۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار، عقل مند، دانا وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کی تیاری کرتا رہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، کنگال، مفلس اور قلاش ہے وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ کر رکھے۔ اللہ کے بھی کچھ ضابطے ہیں، ان ضابطوں سے ہٹ کر اللہ اگر کسی کے ساتھ معاملہ کرے یہ اس کا فضل ہے، لیکن ضابطہ نہیں۔ فلن تجد سنت اللہ تبدیلا ولن تجد سنت اللہ تحویلا، اللہ نے اپنے ضابطے کے بارے میں فرما دیا کہ اس میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارے محاسبے میں لوگ مقرر کیے جائیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، دنیا اپنی طبعی موت کی طرف جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو مختلف بڑے بڑے نظاموں کے دعوے دار تھے وہ اپنی طبعی موت کی طرف جا رہے ہیں، کچھ مر گئے ہیں اور کچھ مرنے کو جا رہے ہیں، ان کی سسکیاں سنائی دے رہی ہیں، ان کی سانس حلق میں پھنستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ جگہ جن جگہوں سے دنیا کے نظام کو چلانے کا دعویٰ کیا جاتا تھا وہاں ننگے اور مفلس لوگ اعلانات کر رہے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ ہم اب بھی اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ موقع ہے کہ ہم قرآن کے ہر نظام کو من و عن تسلیم کر لیں، چاہے وہ معاملات کا نظام ہو، چاہے وہ معاشرت کا نظام ہو، چاہے وہ اخلاق کا نظام ہو، چاہے وہ ایوان کا نظام ہو، چاہے وہ صنع و حرفت کا نظام ہو، چاہے وہ زراعت کا نظام ہو، چاہے وہ تعلیم کا نظام ہو، چاہے وہ عدالت کا نظام ہو، چاہے وہ مساوات کا نظام ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا نظام ہو، تمام نظاموں کو ہم من و عن تسلیم کر لیں۔ سر پھٹول کر کے بھی تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کائنات اللہ کی ہے۔
اور صبح شام یہاں تماشا ہوتا ہے، لیکن عبرت کی آنکھیں چاہیے، معرفت کی نگاہ چاہیے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم سوچیں کہ شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا، ہم کو ایسے فرضی اور ایسے مفروضوں کے اوپر دین سے دور کرتے چلا گیا۔ موت سے پہلے پہلے اللہ نے اگر ہماری آنکھیں کھول دی تو یہ بھی ہمارے لیے کامیابی کے لیے کافی ہے، لیکن اگر موت کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت پلٹنے کا راستہ نہیں ہے۔ قرآن نے اس منظر کو بھی پیش کیا کہ جب فرشتے آئیں گے اور انسان کے اوپر حقیقت آشکارا ہو جائے گی تو انسان یہ کہے گا ارجعوا، مجھے لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیکیاں کر لوں، فیما ترکت، جو میں نیکیاں چھوڑ آیا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ حضور کا فرمان کیا تھا، مجھے سمجھ میں آ گیا اللہ کا کلام کیا کہہ رہا تھا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مولوی کیا کہہ رہے تھے، مجھے سمجھ میں آ گیا اولیاء اللہ کیا کہہ رہے تھے، مجھے سمجھ میں آ گیا دعوت التبلیغ والے کیا کہہ رہے تھے، مجھے سمجھ میں آ گیا نیک لوگ کیا کہہ رہے تھے، اب مجھے لوٹا دو۔ کہا جائے کلا، اب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، کامیابی اللہ نے دنیا کی بھی آخرت کی بھی دین میں رکھی، اس کے علاوہ کسی طریقے کے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ طریقہ ہے اس میں کامیابی نہیں۔ چاہے پیدائش کے وقت اس کو تسلیم کر لیا جائے، چاہے مرتے وقت تسلیم کر لیا جائے۔ پیدائش کے وقت تسلیم کر لیا جائے گا، عنفوان شباب میں تسلیم کر لیا جائے گا، ادھیڑ عمر میں تسلیم کر لیا جائے گا، تو بھی امکان ہے کہ اللہ رب العالمین کامیابی کی زندگی آخرت میں عطا کر دے۔ لیکن موت کے وقت اگر تسلیم کیا گیا، جبکہ اعضاء اور جوارح جواب دے گئے، حواس جواب دے گئے، آنکھیں تھرا گئیں، زبان گنگ ہو گئی، ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، تو اب اس وقت کا اعتراف کرنا کافی نہیں، وہ پھر صرف حسرت ہی حسرت ہوگی، وہ صرف واویلا ہی واویلا ہوگا، لیکن اس وقت کوئی فریادی نہیں ہوگا فریاد سننے والا، داد رس نہیں ہوگا جو تمہاری داد رسی کر سکے۔ اور پھر دنیا کے اندر تو ایسے اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے مواقع دیے ہوئے ہیں کہ ایک ایک موقع ایسا ہے کہ چلتے پھرتے بغیر مشقت کے نیکیوں کے پہاڑ جمع کر سکتے ہیں، اور بعض نیکیاں تو ایسی ہیں کہ ان نیکیوں کو اپنا کر بہت سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کو اپنا کر بہت سے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک گناہ جو وبا کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے وہ شراب نوشی، جو فیشن کا حصہ بن گیا، جو کلچر کا حصہ بن گیا، اور شراب استعمال نہ کرنے والے کو آکورڈ اور بیکورڈ سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے الخمر جماع الاثم، کہ شراب یہ گناہوں کو جمع کرنے والی۔ ایک شخص تھا، اس کے سامنے 3 مطالبات رکھے گئے، یا تو شراب پی لو، یا زنا کر لو، یا بچے کو قتل کر دو۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اگر زنا کرتا ہوں تو بھی غلط، اگر بچے کو قتل کرتا ہوں تو بھی غلط، کیونکہ اس میں دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے۔ میں شراب پی لوں گا تو یہ میرا ذاتی گناہ ہے۔ اس نے شراب پی لی تو روایات میں آتا ہے اس نے زنا بھی کیا اور قتل بھی کیا۔ آج اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ نص قطعی کے ساتھ یہ حرام ہے۔ اس کی حرمت کا انکار کرنے والا دائرہ التزام سے خارج ہے، اور اس کی حرمت کا استخفاف کرنے والا، حقیر سمجھنے والا، اس کا ایمان بھی خطرے میں چلا گیا۔
نیکی کی مثال، ایک آدمی شکر کرتا ہے، شکر کرنے کے نتیجے میں اس کو کیا ملتا ہے؟ آپ دیکھیے ایک جگہ اللہ رب العالمین اس بات کو یوں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے تو اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ شکر کرنے میں کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، اس میں برکت دوں گا، زوال نعمت سے بچا لوں گا۔ شکر کرنے کے نتیجے میں کیا ملتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور فرمایا کہ کس نے کیا بات کہی تھی؟ تو ایک صحابی پیچھے ہی موجود تھے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول جب آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو میں نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی ایک جماعت آئی، ہر فرد یہ کوشش کر رہا تھا اس نیکی کو میں لے کے عرش پہ جاؤں۔ شکر کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ تشریف لے جا رہے ہیں، ان کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی، ایسی بادشاہت عطا کی گئی کہ ان جیسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی، کہ تخت ہوا کے دوش میں چل رہا ہے، اڑ رہا ہے، اور جنات پروٹوکول دے رہے ہیں، اور پرندے ان کو سایہ کیے ہوئے ہیں، اور مختلف مخلوقات ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک لکڑہارا وہاں جنگل کے اندر کھڑا ہوا، اس نے اس منظر کو دیکھا تو کہا سبحان اللہ کیا شان ہے آل داؤد کی۔ تو ہوا نے وہ آواز پہنچا دی سلیمان علیہ السلام تک، سلیمان علیہ السلام تک آواز پہنچی، سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا تخت کو کہ تم جو ہے اس لکڑہارے کے پاس لے جاؤ۔ لکڑہارے کے پاس وہ پورا لشکر پہنچا تو اس پہ ہیبت طاری ہو گئی۔ لکڑہارے سے پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ تو وہ ڈر گیا، اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے کیا کہا تھا، لیکن جب تسلی دی گئی اس کو اطمینان ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس بات کا تذکرہ اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا تو اس نے کہا میں نے صرف یہ بات کہی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو بات کہی کہ کیا شان ہے سبحان اللہ آل داؤد کی، تو ایسے کئی تخت کے مقابلے میں یہ لفظ سبحان اللہ اور الحمدللہ اس سے بہتر ہے۔ اب ایک شکر ہے، اس شکر کو اپنا کر انسان تکبر سے باہر نکل جاتا ہے، اس شکر کو اپنا کر انسان حسد سے باہر نکل جاتا ہے، اس شکر کو اپنا کر انسان کینے سے باہر نکل جاتا ہے، اس شکر کو اپنا کر انسان کفران نعمت سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب ایک نیکی ہے لیکن کتنی نیکیوں کو لے کے آ رہی ہے اور کتنی برائیوں کو ختم کر رہی ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ تکبر کیا کوئی ایسی بات ہے؟ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ اگر کسی آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں۔ اور شکر کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کبر کو ختم فرماتے ہیں۔ ایک نیکی ہے کئی نیکیوں کو لے کے آ رہی ہے، کئی گناہوں کو چھوڑ رہی ہے۔ حسد، انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ حسد اس لیے کرتا ہے انسان کہ وہ اپنی نعمتوں کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص شکر کرے گا تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اے پروردگار عالم میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا، تو نے مجھے اتنا نوازا اور اس کو نواز دیا تو شاید وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ آج پورا معاشرہ کفران نعمت میں مبتلا ہے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ نے بچا لیا۔ پورا معاشرہ حسد کے اندر مبتلا ہے، پورا معاشرہ غیبت کے اندر مبتلا ہے، پورا معاشرہ تجسس کے اندر مبتلا ہے۔ یہ سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں سے چڑھ کے انسان تباہی کی دہلیز میں داخل ہوتا ہے۔ تجسس میں مبتلا ہوا، غیبت میں مبتلا ہوا، کینے میں مبتلا ہوا، حسد میں مبتلا ہوا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، اسفل سافلین میں چلا گیا۔
ایک نیکی ہے کتنی برائیوں کو ختم کر رہی ہے، کتنی نیکیوں کو لا رہی ہے۔ ایک گناہ ہے وہ کتنے گناہوں کو لے کے آ رہا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، یہ ہمیں اپنے دماغ میں بٹھانا ہوگا، اور یہ ہمیں اپنے دماغ میں بٹھانا ہوگا الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بویا جائے گا وہاں کاٹا جائے گا۔ اور ہمیں یہ بٹھانا ہوگا اپنے دماغ کے اندر، ہم کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ہمیں اپنے دماغ میں یہ بٹھانا ہوگا کہ ایک منظر ایسا آئے گا جس منظر میں نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ بہو کام آئے گی، نہ داماد کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ ساس کام آئے گی، نہ سسر کام آئے گا، نہ روپیہ کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ عہدہ کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا، نہ رشوت کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی۔ اس سے زیادہ کیا ہے بدناک منظر؟ اللہ رب العالمین بالکل اسی طریقے سے تصور کیجئے کہ پوری کائنات کے اندر افراتفری کا عالم ہے اور کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، اور کوئی شفقت سے ہاتھ رکھ کے کہے میاں فاروق، تو آدمی ایک دم متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اتنے لوگوں میں مجھے کسی نے پہچانا۔ تو آج اللہ رب العالمین حشر کے میدان قائم ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں، شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دیکھو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم جھوٹ میں مبتلا ہو جاؤ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تم رشوت میں مبتلا ہو جاؤ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تم سود میں مبتلا ہو جاؤ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تم غصب میں مبتلا ہو جاؤ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تم دھوکے میں مبتلا ہو جاؤ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تم حق تلفی میں مبتلا ہو جاؤ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تم ظلم میں مبتلا ہو جاؤ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تم عداوت میں مبتلا ہو جاؤ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دیکھو تم کو ہم پہلے سے بتا رہے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یہ دھوکے باز مکار شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب ایک عمل ہے بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا لیجئے، نیکیوں کے اندر ترقی کر جائیں گے، اور ایک عمل ہے بدعملی کا، اس کو اٹھا لیجئے، گناہوں میں آگے بڑھ جائیں۔ آپ سوچئے کہ جنت کے اندر انسان پہنچ گیا، ساری نیکیاں سارے اعمال روک دیے گئے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، کوئی نیکی نہیں کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ دارالجزا ہے۔ لیکن ایک عمل ہے جو جنت میں بھی جاری رہے گا، وہ الحمدللہ کا، اللہ کا شکر۔ اور آپ اندازہ فرمائیے کہ پورا قرآن کریم اس کا جو خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا جب نزول ہو رہا ہے تو آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، جبریل امین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ نہ پہلے آیا ہے نہ اب کبھی آئے گا، اور یہ دروازہ پہلی دفعہ کھلا ہے، اب کبھی نہیں کھلے گا۔ وہ یہ تحفہ لے کے آ رہا ہے سورہ فاتحہ کا، اس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے۔ زمینوں کے جھگڑے، خاندانوں کے جھگڑے، رشتہ داروں کے جھگڑے، کاروباری جھگڑے، عہدوں کے جھگڑے، یہ سب کیا ہے؟ ناشکری، اپنی حالت پہ مطمئن، اور شکر کے بغیر اطمینان آ نہیں سکتا۔ اگر شکر کے بغیر اطمینان آتا تو پھر ایک سلطنت میں دو بادشاہ رہ سکتے تھے، اس کے مقابلے کے اندر دو فقیر ایک چادر میں رہ سکتے ہیں، لیکن دو بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں رہ سکتے۔ دوسرا عمل ناشکری۔ ایک آدمی ناشکرا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے لیے نعمتوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ذکر فرمایا ہے، کانت قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، کہ ایک بستی تھی، اس کے لیے اندرونی پیداوار بھی بہت تھی، بیرونی پیداوار بھی بہت تھی،
لیکن وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی، ناشکری میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے دو عذاب دیے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ایک عذاب دیا بھوک کا، قحط سالی کا، دوسرا عذاب دیا خوف، بد امنی کا۔ اب ظاہر سی بات ہے بد امنی ہوگی تو انسان مخمل پہ لیٹ کے بھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ اگر پیٹ خالی ہوگا، قحط کا عالم ہوگا، فاقے کا عالم ہوگا، یا قحط کی جو ایڈوانس صورت ہے کہ مال تو موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، لیکن قوت خرید نہیں، اس کے برخلاف ایک آدمی نیکی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، نیکی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر دنیا وہ منظر دیکھ رہی ہے کہ جس منظر کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ اسی دنیا کے اندر یہ دو منظر میں عرض کرتا ہوں۔ ایک منظر یہ کہ اگر پورا معاشرہ کرپٹ ہو جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ایک جعلی چیک دیتا ہے، وہ جعلی چیک کے اوپر پوری مارکیٹ کی طرف گردش کر کے واپس اسی کے پاس آتا ہے، اس کے اوپر سارے لوگوں کے مال فروخت ہو چکے ہوتے ہیں، وہ جعلی چیک ہوتا ہے، جب باؤنس ہوتا ہے سب لٹک جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہے، ایک سری آتی ہے، وہ کہتے ہیں میرا پڑوسی بھوکا ہے، وہ کہتے ہیں میرا پڑوسی بھوکا ہے، وہ کہتے ہیں میرا پڑوسی بھوکا ہے، اور سب کے درمیان گھوم کے وہ واپس آتا ہے، اس کو اجر بھی مل جاتا ہے، اجرت بھی مل جاتی ہے، پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ یہ معاشرے کے تضادات ہیں، یہ فکری تضادات ہیں، یہ دماغی خناس ہیں۔ اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس لیے ضرورت ہے اسلام کی، اسلام سے کیا ملے گا؟ یہ ملے گا۔ علماء کی کیا ضرورت ہے؟ مدارس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ طبیب ہیں، اطباء ہیں، آپ کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں۔ قسم خدا کی اسلامی نظام کے علاوہ کوئی نظام ذریعہ نجات نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ زمانے تین ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، اور ایک استقبال ہے۔ انسان ان تین زمانوں سے باہر نہیں نکلا۔ اسلام پر قربان جائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قربان جائیے، قرآن پہ بھی قربان جائیے، اللہ پہ بھی قربان جائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تینوں زمانوں کو محفوظ کر دیا شریعت کے اندر۔ آپ دیکھیے کہ ماضی انسان کا کیسے گزرتا ہے۔ اب وہ ٹیس جو ہے اس کو ٹیس کرتی رہتی ہے۔ ضمیر کی مار سے بڑی مار کوئی نہیں، ضمیر کی آہ سے بڑی کوئی آہ نہیں، ضمیر کی کسک سے بڑی کوئی کسک نہیں۔ کاش کہ ضمیر زندہ ہو۔ اللہ کے رسول نے ماضی کو کیسے محفوظ کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے ماضی کے اوپر ندامت کے اگر آنسو بہا لو گے تو تمہارا ماضی محفوظ ہوگا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ماضی کو محفوظ کر دیا۔ حال کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے کہا دو عمل کر لو، صبر کر لو، شکر کر لو، تمہارا حال محفوظ ہو جائے۔ اور مستقبل کے لیے کہہ دیا گیا کہ تم مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہو تو مستقبل کے فکر مند رہنے کے لیے تمہارے لیے حل یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تمہیں جہاں کھٹکا ہو، جہاں پریشانی ہو کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تم کہہ دو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اگر پریشانی کا خدشہ ہے تو کہہ دو اعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میاں اگر آسمان تیر بن جائے، کمان بن جائے
اور پوری دنیا کے مصائب جو ہے تیر بن جائیں، تو بتاؤ اس سے بچنے کا راستہ کوئی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے لگے اس کا حل یہ ہے کہ تیر چلانے والے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس وقت پورا آسمان تیر کمان بن چکا ہے، اور دنیا کے اندر جو مصائب آ رہے ہیں وہ مصائب ایسے ہیبتناک ہیں، ایسے ہیبتناک ہیں کہ ان مصائب کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بظاہر انسان نے ترقی کی، لیکن اللہ کے حکم کے تحت رہ کے ترقی نہیں کی، تو وہ تمام ترقیات وبال کا ذریعہ بننے والی ہیں۔ ایک دہتا ہوا لاوا ہے جس پہ انسانیت کسی وقت بھی دم توڑ دے گی اور سانس اس کا اکھڑ جائے گا۔ اب اس سے نجات کا راستہ صرف نجات دہندہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی سے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تو مصائب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آج کے دن ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ماضی کو بھی محفوظ کر دیں گے توبہ کر کے، ہم اپنے حال کو بھی بہتر کر دیں گے صبر اور شکر کے نظریے سے، اور ہم اپنے استقبال کو بھی محفوظ کر دیں گے کہ جب بھی کوئی خدشہ ہوگا تو ہم کہہ دیں اعوذ باللہ من ذالک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اللہ سے بڑی پناہ کیا ہو سکتی؟ وہ جس کو پناہ دے دے، کسی کے مائی کے لال کی تو جرأت ہے کہ وہ انگلی اٹھا سکے؟ ایک چھوٹی سی عورت وہ یہ کہتی ہے کہ سیاں موہے کوتوال، موہے کاہے کا ڈر، کہ میرے میاں کوتوال ہیں تو مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ تو اللہ جب میرے جو ہے ذمہ دار بن جائے، اللہ میرے کفیل بن جائے، اللہ میرے ضامن بن جائے، تو مجھے کس بات کا ڈر؟ تو یہ یقین ہم کو پیدا کرنا ہے۔ اب اس یقین کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سے معلوم کرتے ہیں چل کے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ پیدا کرو، اور یہ لحاظ اور یہ یقین تمہیں کہاں سے ملے گا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اچھوں کی صحبت میں چلے جاؤ۔ اور یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ قیامت تک اچھے لوگ موجود رہیں گے۔ جنید بغدادی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جہاں جس کو میسر آ جائے وہی غنیمت جانو۔ پھر اللہ کا احسان ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محنت شروع کی اور پورے عالم میں وہ محنت پھیل گئی، اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی سلسلے کا ایک اجتماع کراچی اجتماع کی صورت میں ہو رہا ہے، جو شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم سب نیت کریں کہ دامے درمے سخنے جتنا حصہ پڑ سکتا ہے حصہ ڈالیں، اور آپ یقین رکھیے کہ اس اجتماع کے اندر اور ایسے اجتماعات کے اندر عجیب غریب اللہ کے مقرب بندے آتے ہیں، تو وہ اجتماع فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو لہذا ضرور ضرور نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اس اجتماع کے اندر صبح شام دوپہر ضرور جائیں گے، یا اگر پورا وقت دے سکتے ہیں تو پورا وقت دے دیں گے۔ کچھ وقت تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے نکالنا پڑے گا۔ اب آپ سوچیں کہ ہم اپنی دنیا کے لیے پورے 24 گھنٹے نکالتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا بیچاری ہماری ہے ہی نہیں، نہ پہلے کسی کی تھی، نہ اب کسی کی ہے، نہ آئندہ کسی کی رہے گی۔ عارضی طور پر ہم اس کے مالک بنے، اور عارضی ہونے کی دلیل سنیے۔ عارضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ادھر روح نکلی، ادھر یہ پیسہ ہمارا نہیں، چونکہ اللہ کا ہے تو لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہو، ہماری مرضی سے تقسیم نہیں ہوگی۔ میرا تو وہی ہے جو میں نے کھا لیا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر لیا، یا میں نے آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کر دیا، باقی جو ہے وہ میرا نہیں۔ تو ہمیں کچھ وقت اپنی آخرت کے لیے نکالنا ہے، اور آخرت کے نکالنے کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا انکار نہ کیجیے، اور نہ ہی اس کو معمولی بات سمجھیے، اور اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک عطار ہے، عطار کے پاس جائیے تو آپ اس سے عطر لیں گے، اگر عطر نہیں لے رہے تو کم سے کم خوشبو تو مل ہی جائے گی۔ ایک بھٹیارے کے پاس جائیے جو بھٹی کے اندر دہکا رہا ہے، بھٹی کو تپا رہا ہے، لوہے کو گلا رہا ہے، پگھلا رہا ہے، اس کے پاس جائیے، اگر آپ کو کچھ نہیں ملا تو کالک تو مل ہی جائے گی۔ تو اس سے زیادہ واضح مثال کوئی نہیں۔
تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم نیت کریں اپنی زندگیوں کے بدلنے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے، اور ہم ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ اپنی زندگی شروع کریں. ماضی کو ہم محفوظ کر لیں استغفار اور توبہ کے ذریعے سے، اپنے حال کو درست کر لیں شکر اور صبر کے ذریعے سے، اور اپنے مستقبل کے لیے ہم